نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ رجالہ رجال صحیح، اس ایک سند کے رجال صحیح کے رجال ہیں، وہو متصل، اور وہ ایک سند متصل ہے۔ ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی، تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام ہیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، المتوفا 805 ہجری اور ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اس ایک تو امام ہیثمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے، اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں۔ آگے بھی پڑھنا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے سوائے اور وہ ایک ابو متصل ہے۔ السفر ایک تابعی ہے، اور دوسرا ابو بردہ یہ بھی تابعی ہے، سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ اس نے آگے پڑھی نہیں ہے۔ رجال صحیح، اس ایک لا الہ لا الہ ہی پڑھتا رہے، الا اللہ بھی پڑھنا، وہو متصل، ہاں اور وہ ایک سند متصل، تو تب کلمہ مکمل ہوگا نا، ورنہ تو تم توحید کا انکار ہی کرتے رہو گے۔ اگلا حصہ اس نے نہیں پڑھا، وہ اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے کوئی ٹاپک تو کوئی اور ڈسکس ہو رہا تھا، کچھ دن کے بعد اسی نجی چینل کے اوپر ٹاپک تھا بدگمانی، اس میں وہ گھیر گھار کے نا گفتگو کو اس طرف لے آئے کہ جی وہ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ حوالہ نہیں دیا، حوالہ تو اس کا جناب فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، اور المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے۔ وہ کتابوں کے نام لینے شروع کر دیے۔ سر اگے بھی ٹورو نا کہ نال لکھے ہے ضعیف ہے۔ ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی۔ مجمع الزوائد الحمدللہ بریلویوں نے اردو میں چھاپ دی ہے، یہ بڑا احسان کیا۔ جس طرح المستدرک للحاکم علی الصحیحین ہے، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی احادیث انہی راویوں سے، اس طرح پوری کتب ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 کی 6 کتابوں کے راویوں سے جو حدیثیں ان کتابوں میں نہیں تھیں، چھوٹی ہوئی تھیں، باقی کتابوں میں تھیں، طبرانی کی المعجم الکبیر میں، الصغیر کے اندر یا الاوسط کے اندر، یا اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر، مسند ابی یعلا کے اندر، باقی کتابوں میں، وہ ساری انہوں نے جمع کر کے نا مجمع الزوائد لکھ دی، اور میری یہ خواہش تھی کہ یہ اردو میں آ جائے، الحمدللہ آ گئی ہے، ہمارے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے، اور اس کا امیج ہم یہاں سے لگائیں گے۔ ابھی تک اس کا PDF بھی مارکیٹ میں نہیں آیا، لیکن ہمارے پاس اوریجنل ہے، تو بریلویوں کا ترجمہ ہے، وہ لگائیں گے بریلوی عوام کے لیے، باقی علماء کے لیے عربی۔ تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام ہیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، المتوفا 805 ہجری اور ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو امام ہیثمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے، اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں۔ آگے بھی پڑھنا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے سوائے ابو السفر ایک تابعی ہے، اور دوسرا ابو بردہ یہ بھی تابعی ہے، سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت
خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا الہ ہی پڑھتا رہے, الا اللہ بھی پڑھنا, ہاں تو تب کلمہ مکمل ہوگا نا, ورنہ تو تم توحید کا انکار ہی کرتے رہو گے. اگلا حصہ اس نے نہیں پڑھا, وہ اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ روایت اس طرح ہے کہ جی یہ روایت مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے. یہ روایت جو ہے وہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ مین 4 کتابیں ہیں, باقی جتنی ہیں سندیں وہی ہیں ساری. مینلی اس کی 3 سندیں ہیں, ان میں سے بھی 2 ٹاپ آف لسٹ ہیں, اور ان دونوں روایتوں کے اندر یہی تابعین آتے ہیں جن کی سماعت ثابت ہی نہیں خالد ابن ولید سے. اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے, جو صحیح مسلم کا حصہ ہے, کہ مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی. لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں. لیکن اب کس نے کو کھول کے کتاب پڑھنی ہے, بس کتابیں اٹھا کے رکھی جا رہے ہیں, پڑھ کے اگے بھی پڑھو نا, لکھا کیوں ہے. اب امام ہیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی. وہ بریلوی نہیں ہے, وہ دیوبندی نہیں ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں. اس زمانے میں تفریق نہیں ہوئی تھی. انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے 600 سال بعد انجینئر صاحب میری عبارت اٹھائیں گے اور فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیں گے. کیونکہ انہوں نے تو ابھی بھی اپنی پبلک کو وہی پڑھنا تھا جی, وہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور سند متصل ہے. اگے بھی پڑھنا, اگے انہیں لکھے ہے امام ہیثمی نے کہ جو ابو بردہ ہیں یا ابو الصفر ہیں, ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. اور وہ روایت کیا ہے جی, کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کو اجمی لوگ کہیں زہر نہ دے دیں. تو انہوں نے کہا لے کر آؤ زہر. تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, اور کہتے ہیں جی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. کہتے ہیں یہ کرامت ہے. تو چونکہ یہ کرامت ہے لہٰذا ہم اس بنیاد کے اوپر اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ بات کہہ کے کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. سر اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن کرامت وہ نہیں ہوتی جو خلاف شرع ہو, جو شریعت کے مطابق نہ ہو. اسلام میں زہر کھانا حرام ہے, یہ ہے اصل مقدمہ جائے گی. لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں. لیکن اب کس نے کو کھول کے کتاب پڑھنی ہے, بس کتابیں اٹھا کے رکھی جا رہے ہیں, پڑھ کے اگے بھی پڑھو نا, لکھا کیوں ہے. اب امام ہیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی. وہ بریلوی نہیں ہے, وہ دیوبندی نہیں ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں. اس زمانے میں تفریق نہیں ہوئی تھی. انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے 600 سال بعد انجینئر صاحب میری عبارت اٹھائیں گے اور فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیں گے. کیونکہ انہوں نے تو ابھی بھی اپنی پبلک کو وہی پڑھنا تھا جی, وہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور سند متصل ہے. اگے بھی پڑھنا, اگے انہیں لکھے ہے امام ہیثمی نے کہ جو ابو بردہ ہیں یا ابو الصفر ہیں, ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے.